اب اس میں حکمت کیا ہے یہ خود ہی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان فضیلت والے ایام کی فضیلت کو جان کر، فضیلت کو سمجھ کر ان ایام میں، ان راتوں میں، ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو ان فضیلت والے مہینوں میں سے یا ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ بھی ہے، یعنی ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ دن ہیں، بڑے ہی محبوب دن ہیں۔ تو ان کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور یقیناً قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتی ہے، کوئی قدر ہوتی ہے۔ اور پھر جب قسم اللہ رب العزت کھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت اور اس چیز کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر، کہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اور دوسری آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں۔ تو جو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں کہ جن کے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ایام معلومات میں، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو یعنی یہ 10 دن بڑی حیثیت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اور یہ ہم پر آنے ہی والے ہیں۔ آج تقریباً 26 ذی القعدہ ہے، 3 یا 4 دن بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذی الحج کے مہینے کی 10 ایام کی فضیلت کو جانیں اور ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے اسلاف صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا۔ اور دوسری ان 10 دنوں کی فضیلت جو ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ جتنے بھی دن ہیں سال میں، اس دنیا میں جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں، فرمایا ان میں سب سے افضل ایام العشر 10 دن ہیں، یعنی ذی الحج کے پہلے دن اور سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھیں اور دوسری طرف رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں احادیث ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحج، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو اس کے جو علماء ہیں، جن میں مشہور علماء امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ جو راتیں ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں، یعنی ایک طرف عشرہ ذی الحج کی راتیں ہیں اور دوسری طرف رمضان المبارک کے آخری 10 روزوں کی راتیں ہیں۔ تو فرمایا جو رمضان کے آخری 10 روزوں کی راتیں ہیں وہ راتیں ذی الحج کے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور جو دن ہیں فرمایا وہ ذی الحج کے دن رمضان کے آخری عشرے کے جو دن ہیں ان سے افضل ہے، یعنی دنوں میں رمضان عشرہ ذی الحج آگے ہے اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ آگے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن افضل اس لیے ہیں، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ دن افضل اس لیے ہیں کیونکہ ان میں یوم عرفہ آتا ہے،
یوم الترویہ آتا ہے اور یوم النحر آتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ یہ 3 دن آنے کی وجہ سے یہ دن بہت ہی افضل ہے، تو اس لیے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں دنوں میں سب سے افضل دن ہے، تو ان افضل ترین دنوں کو ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں گزار کے ان کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح ان دنوں کی تیسری فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، کہ انسان عام دنوں میں جتنے مرضی اعمال کرے، جو بھی عمل کرے، فرمایا وہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہو ہی سکتے۔ یعنی ایک بندہ وہ عمل عام دنوں میں کرتا ہے، وہی عمل وہ بندہ ان 10 دنوں میں کرتا ہے، فرمایا اس 10 دنوں میں کیا جانے والا انسان کا وہ عمل باقی پورے سال کے جو ایام ہیں ان میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ولل کیا جہاد بھی اس میں شامل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد بھی اس میں شامل ہے، کہ ایک شخص عام دنوں میں جہاد کرتا ہے اور ایک شخص ان 10 دنوں میں جہاد کرتا ہے، تو جو ان 10 دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ عام دنوں کے جہاد سے بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نے فرمایا ہاں وہ شخص رجل خرج یخاطر بنفسه و ماله، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہوا، پھر نہ جان لے کر واپس آیا نہ مال لے کر واپس آئے گی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، مال لے کے گیا نہ وہ واپس لے کے آیا نہ جان واپس لے گیا، فرمایا اس شخص کے اجر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ باقی ان 10 دنوں میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان کی جو فضیلت ہے، ان کا جو اجر ہے وہ جہاد کے برابر ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان 10 دنوں کو ہم ضائع نہ کریں، ان 10 دنوں میں ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ان 10 دنوں کی جو چوتھی فضیلت ہے، ان دنوں میں ایک عرفہ کا دن آتا ہے، یعنی 9 ذی الحج، اس کے بارے میں حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ما من ایام اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل، کہ یوم عرفہ ایسا دن ہے، یہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی زبردست قسم کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، باقی کسی بھی دن کے بندے جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے۔ یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحج کو اللہ رب العزت بندوں کو کثرت کے ساتھ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور اس قدر بڑھ کے آزاد کرتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ایام ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا جتنا اس ایک دن میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں، اتنا کسی اور دن بھی اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ابھی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت وَإِنَّهُ لَيَدْعُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے بعد اللہ ان کے قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو قریب، اپنے بندوں کے قریب ہو کر ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، تو فرشتوں کو مخاطب ہو کر بندوں کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ ما اراد ذلک، اس کے علاوہ اور ان کو چاہیے کیا؟ تو یعنی جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا دن، اس دن اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وکیل بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم عرفہ کے دن خاص کر کے روزہ بھی رکھیں اور اس کے علاوہ بھی عبادت کریں، تاکہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کے جنت کا وکیل بنائے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے، تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اسی طرح اس دن کی ایک اور فضیلت ہے، 5ویں، کہ ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن، 10 ذی الحج، جس دن ہم عید الاضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، وہ بڑا ہی افضل دن ہے۔ صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے بڑا دن اللہ کی ہاں یوم النحر کو قربانی کا دن ہے، ثم یوم القر، پھر قربانی کے بعد والا دن ہے۔ یعنی یہ اس عشرے کی 5ویں فضیلت ہے کہ جو اس میں یوم النحر ہے، یہ
اللہ کے ہاں سب سے عظیم اور سب سے بڑا دن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو تھی 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت۔ اب ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ تو ان 10 دنوں میں سب سے پہلے تو ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نفل کا ثواب فرض کے برابر چلا جاتا ہے۔ یعنی نفل بندہ عبادت کرتا ہے لیکن ثواب فرض کا لے کے گھر لوٹتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ۔ اور اگر ہمارے اسلاف کے بارے میں ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس 10 دنوں میں اتنی مشقت کرتے، اس قدر بڑھ کر نیکی کے کاموں میں اور خیرات کے کاموں میں حصہ لیتے کہ اس سے بڑھ کر نیکی ان پر کی ہی نہیں جا سکتی۔ یعنی جس قدر بڑھ کے وہ نیکی کرتے تھے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا تھا، یعنی اس قدر وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان 10 دنوں میں بھی اپنے دنوں کو ضائع کر کے اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ دکاندار اپنی دکان کو بہتر سے بہتر بنانے کی، عید کے دن ہے چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنے کی کوشش کرے گا، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، جب یہ 10 دن آتے تو ان کی زندگی کی کیفیت یہ بن جاتی کہ وہ اس قدر بڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے، نیک اعمال کرتے کہ عبادت کرنا ان پر مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نیک اعمال ان دنوں میں کیا کریں۔ اسی طرح دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے ان 10 دنوں میں کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، خاص طور پر بچنا تو عام دنوں میں بھی گناہ سے چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں خاص کر کے ہم نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ یعنی جب زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا اسی دن سے ہی اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی۔ اب ان کی تعداد کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے تعداد بنائی ہے۔ پھر خود اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ جب میں نے 12 مہینے بنائے تھے تو 12 میں سے 4 مہینے میں نے حرمت والے بنائے۔ اب حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہے وہ بھی خود اللہ نے اسی آیت میں بیان کیا، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 10 دنوں میں اپنی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے گناہ کو ظلم کہتے ہیں۔ جیسے شرک ہے وہ اس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، اسی طرح جو بھی گناہ ہے اس گناہ کو ظلم ہی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ جب یہ حرمت والے مہینے آ جائیں پھر قتل و غارت سے، لڑائی جھگڑے سے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے خاص طور پر بچنا ہے۔ اور یہ حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 پہ درپے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور پھر رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان کا اہتمام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مشرکین مکہ عرب کی تاریخ پڑھیں تو جو ان کے درمیان جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی، تو جب حرمت والے مہینے آتے ہیں وہ حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی لڑائیاں اور اپنی جنگیں روک دیا کرتے تھے، یا مہینوں کا نام بدل دیتے تھے۔ یعنی اب ذی الحج کا مہینہ آ گیا تو کہتے ہیں یہ ذی الحج نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، نام بدل کے لڑائی کر لیتے تھے، لیکن وہی نام ہو، ذی الحج کا مہینہ ہو تو کبھی وہ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، وہ لڑائی چھوڑ دیتے تھے، وہ ظلم نہیں کرتے تھے ایک دوسرے پر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی پاسداری کرنا، ان کا حق ادا کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ وہ مشرک ہو کر بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی، ان 4 مہینوں کی بلکہ اس کے علاوہ سارے مہینوں کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، خود بھی گناہوں سے بچیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقربا کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔
اسی طرح تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے 10 دنوں میں۔ تکبیرات آپ جو مرضی پڑھ سکتے ہیں، بس اللہ کی تکبیر ہونی چاہیے، اللہ کی تحلیل ہونی چاہیے اور اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کبیرا، والحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی تکبیرات والے تحلیلات والے الفاظ ہیں وہ سب آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آتا ہے صحابہ کے بارے میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذی الحج کا عشرہ شروع ہوتا تو بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ جب ذی الحج کا یہ عشرہ شروع ہوتا، جیسے ذی القعدہ ختم ہوتا تو بازاروں میں نکل جاتے، اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، لا الہ الا اللہ تحلیل بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ عشرہ شروع ہو تو ہم کثرت کے ساتھ تکبیرات بھی پڑھا کریں۔ باقی نماز سے پہلے پڑھنا، بعد میں پڑھنا، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نماز سے بعد ہی پڑھنی چاہیے۔ جب موقع ملے، جس جگہ پر بھی آپ ہوں، بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جس بھی جگہ پر آپ ہو، آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اللہ رب العزت کی تکبیرات بیان کریں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا عمل بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ایام معلومات میں جو معلوم دن ہیں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اسی طرح تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں، آپ جو مرضی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ جو عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہوتے ہیں، 1-2 دن جو پہلے راتیں ہوتی ہیں، ہم ان راتوں کو جا کر بال کٹوا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحیہ، کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، واراد ان یضحیہ، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فرمایا فلا یأخذن من شعرہ، تو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے، ولا من اظفارہ، اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یعنی ان کی بھی عید والے دن، عید کی نماز کے بعد اپنے بالوں کی بھی قربانی کرے، اپنے ناخنوں کی بھی قربانی کرے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت غلط کیا جاتا ہے، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں قربانی کی جاتی ہے، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سے بچے کچھ لوگ جا کے وہ عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے نیا کے پاس جاتے ہیں، حمام میں جاتے ہیں اور جا کر بال کٹوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں خاص کر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں نے بال انشاءاللہ قربانی عید کی نماز کے بعد میں نے بال کٹوانے ہیں اور ناخن بھی اسی دن ہی کاٹنے ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرہ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ جس شخص کے پاس مال ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہو، استطاعت ہو، وقت بھی ہو، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ جب یہ ذی الحج کا مہینہ آئے تو وہ ضرور حج کے لیے جائے، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، اور ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ بندے سے فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح لوہے کی میل کو، چاندی کی اور سونے کی میل کو، وہ سونے کی میل کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ بٹی میں چاندی کو ڈالتا ہے، سونے کو ڈالتا ہے، لوہے کو ڈالتا ہے، تو جیسے اس کی میل ختم ہو جاتی ہے، تو جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کے ذریعے، جب عمرہ کرتا ہے تو عمرے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو بھی ویسے مٹا دیتے ہیں، اور بندے کے اندر جو فقر ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، غریبی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا فقر ختم کرے، اللہ اس کی غربت ختم کرے، اللہ اس کی غریبی ختم کرے، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ حج و عمرہ کرے، کیونکہ حج و عمرہ یہ بندے کے فقر کے خاتمے کا اور رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح
ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج تک روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ یوم عاشوراء، اور عاشوراء کے دن کا روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور ہر ہفتے کے سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم روزہ رکھ کے اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور خاص کر عرفہ کے دن کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صیام یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی جس شخص نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، گویا اس شخص نے اپنے 2 سالوں کے گناہ معاف کروا دیے۔ ایک روزہ رکھنا ہے اور 2 سالوں کے گناہ معاف کروانے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب عرفہ کا دن ہو تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اشکال آپ سمجھ لیں، اعتراض سمجھ لیں، یا علماء کے درمیان اختلاف سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو یوم عرفہ ہے، کیونکہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، تو 9 ذی الحج جب یہاں پہ 9 ذی الحج ہوتا ہے، وہاں پہ یوم النحر ہوتا ہے، یعنی عید کا دن ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ان کی 9 کے مطابق بھی روزہ رکھنا چاہیے، اپنی 9 کے مطابق بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی جب ہماری 8 ہو ان کی 9 ہو، یعنی سعودیہ میں 9 ہو ہماری 8 ہو، تب بھی روزہ رکھیں، اور جب ان کی عید کا دن ہو اور ہماری یہاں پر 9 ہو، پھر بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ احتیاط کسی نہیں ہے۔ باقی علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ہر ملک کا اپنا چاند ہے، لہذا اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو علماء اس کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ، اور عرفہ کا دن ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے ہیں۔ تو اختلاف سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ 8 کو بھی روزہ رکھ لے اور 9 کو بھی روزہ رکھ لے۔ ایک روزہ عرفہ کا بن جائے گا اور ایک روزہ ویسے اضافی طور پر ہو جائے گا، اور اللہ اس کا بھی ثواب ضرور دیں گے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان 10 ایام میں خاص کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی نیک اعمال جو ہم کر سکتے ہیں، ہم میں استطاعت ہے، ہمیں وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔